بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا منفرد سسپینس، ایکشن اور ماہروائی نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا نیا منفرد ناول جو کہ ایکشن، سسپینس اور ایڈونچر سے بھرپور ہے۔ آپ کی بھرپور فرمائش پر آج ماہروائی نمبر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا نام ہے بلیک ٹینٹ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ رانا گڑھی کو پھول نگر کہنا غلط نہ ہوگا، اس علاقہ کا نام پھول نگر ہی ہونا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں یہاں کی زمین میں کیا خاص بات تھی، پھولوں کی اتنی اقسام یہاں ہوتی تھی کہ پورے ملک میں کہیں نہ ہوں گی۔ ساری کڑھی کسی زمانے میں ایرانہ اقتدار کی ملکیت تھی، پھر نسل در نسل حالات بدلتے گئے، لیکن اب بھی ساری زمینیں رانا بختیار علی کی ملکیت تھیں اور ان میں سے بڑے حصے میں پھولوں کی کاشت ہوتی تھی۔ رانا بختیار اور اس کے بیٹے خود اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتے تھے، بس مینیجر اور دوسرے ملازم ہی دیکھ بھال کرتے تھے اور پھولوں کے تاجر یہاں سے ٹنوں پھول لے جاتے تھے۔ ایک سسٹم کے تحت کا کام ہوتا تھا۔ موسم بہار میں تو یہاں ہمیشہ ہی رانا بختیار کی حویلی میں خوشیوں کی بہار لاتا تھا، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ لندن سے راؤ غضنفر آئے ہوئے تھے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، ایک بیگم اور 2.5 داماد کے ساتھ۔ راؤ شہزاد خاور 2.5 آدمی کا مجموعہ تھا، قد 6 فٹ 3.5 انچ کا پھیلاؤ اور بے پناہ عقل نہ ہونے کے برابر، شکل و صورت بہت اچھی، دیکھ بھال کر ہیبت طاری ہو جاتی تھی، لیکن صرف اس وقت تک جب تک کہ وہ خاموش رہے۔ اصل میں آواز موٹی، گردن میں چربی کے نیچے پھنس گئی تھی اور بس یہی لگتا تھا جیسے کوئی ہاتھی میاؤں میاؤں کر رہا ہو۔ وہ ماریا کا شوہر تھا اور ماریا راؤ کی بڑی بیٹی تھی، بوٹے سے قد اور خوبصورت بدن کی ملک۔ شوہر کے سلسلے میں کمپلیکس کا شکار تھی اور چھنپنی چھنپری رہتی تھی۔ راؤ صاحب رانا بختیار کی نئی دریافت تھے، لندن بائی پاس کرانے گئے تھے جہاں راؤ سے دوستی ہو گئی تھی۔ صحت یاب ہو کر واپس آئے تو راؤ کو دعوت دے آئے تھے اور راؤ صاحب نے وعدہ کر لیا تھا، پھر انہوں نے وعدہ وفا کر دیا۔ ان کے بیٹے بیٹیاں بھی خوش مزاج تھے اور سب نے راؤ فیملی کا پرتکاب ایک خیر مقدم کیا تھا۔ کئی دن کے بے تکلفی کے بعد آمرا نے ماریا سے پوچھ لیا، ماریا تمہیں تمہارے شوہر پسند ہیں؟ تم یقین کرو وہ بہت اچھا انسان ہے، بس جسامت اللہ کی دین ہے۔ تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ ناخوش بھی نہیں ہو۔ شوہر کی حیثیت سے ایسے لوگ آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے اور پھر اس قدر سادہ لو ہے کہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ البتہ بس جب ذرا دیکھنے والے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے، لیکن دوسروں سے کیا، لوگ تو کسی بھی شکل میں کسی کو خوش دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ آمرا خاموش ہو گئی، شاید وہ کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی، لیکن غیر مہذب بات تھی اس لیے زیادہ بات نہ ہوئی تھی۔ البتہ راؤ صاحب نے رانا بختیار کو اپنا داماد کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ہاتھی کی طرح طاقتور، گینڈے کی طرح مضبوط ہے، بس ریسلنگ کا شوق ہے، پہلوانوں سے بڑی عقیدت رکھتا ہے اور خود بھی ایک اچھا پہلوان ہے، لیکن پروفیشنل نہیں۔ حالانکہ اس کا باپ ایک درمیانی جسامت کا آدمی تھا اور اپنے بیٹے کے اس شوق سے بہت نفرت کرتا تھا، لیکن شاید یہ شوق اس سے قدرتی طور پر ملا ہے۔ تم یقین نہیں کرو گے رانا بختیار کہ اس نے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوانوں کو چت کر دیا ہے۔ ہاں اچھی جسامت ہے اس کی۔ بہرحال یہ کوئی ایسا موضوع نہیں تھا جو بہت زیادہ دلچسپی کا باعث ہو۔ شہزور علی خان کی باتیں بھی بڑی معصوم ہوتی تھیں، وہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ رہتا تھا۔ پھر یہ طے پایا کہ رانا ہاؤس چلا جائے۔ رانا ہاؤس دراصل رانا بختیار علی کا سمر ہاؤس تھا اور یہاں بڑے شاندار انتظامات کیے گئے تھے۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی بستی کے پاس بستی سے تھوڑا ہٹ کر یہ سمر ہاؤس بنایا گیا تھا اور یہاں صرف ایک چوکیدار اپنے خاندان کے ساتھ مستقل رہتا تھا۔ انہیں کے سپرد اس سمر ہاؤس کی دیکھ بھال تھی۔ کبھی کبھی رانا فیملی یہاں آ جایا کرتی تھی کیونکہ اس کے نواحات بھی بے مثال تھے۔ پھولوں سے لدی پہاڑیاں موسم بہار میں ایک آفاقی منظر پیش کرتی تھیں اور کبھی کبھی جب غیر ملکی سیاح اس طرف نکل آتے تھے تو یہیں کے ہو رہتے تھے۔ ایسی جگہ خوابوں میں ہی دیکھی جاتی ہیں۔ ان پہاڑیوں کے دامن میں جنگل بھی پھیلے ہوئے تھے، بے ترتیب اور ناہموار۔ ان جنگلوں میں کبھی کبھی درندے بھی آ جایا کرتے تھے، چنانچہ رانا کے کچھ ایسے شوقین دوست جو شکار سے دلچسپی رکھتے تھے فرمائش کر کے رانا کے پاس آ جاتے تھے، لیکن ان دنوں رانا بختیار بڑی ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتا تھا کیونکہ جنگل کے ان درندوں کو وہ بھی اپنی ملکیت سمجھتا تھا اور ان کا نقصان نہیں چاہتا تھا، لیکن بس مصلحتیں اور کچھ ایسے تعلقات جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔
لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ رانا یہاں کبھی شکار کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا، اور یہ بھی ایک حیرت ناک بات تھی کہ ان درندوں نے کبھی پاس کی بستی والوں کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور کوئی ایسی شکایت نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے رانا کو کوئی تشویش ہوتی۔ ایک دو بار ہی ایسے موقع ہوئے تھے کہ کوئی شیر انسانی جان کا لاگو ہو گیا۔ ایسے موقع پر اس شیر کو تلاش خاص طور پر سے کی جاتی تھی اور اسے مار دیا جاتا تھا، لیکن یہ سب کچھ نہ ہونے کے برابر ہوا تھا۔ بہرحال سب نے فیصلہ کیا کہ سمر ہاؤس جانے کے لیے یہ بہترین موقع ہے، اجنبی مہمانوں کو بھی ان مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا جائے۔ رانا بختیار کی بہت سی اولادیں تھیں، لڑکیاں لڑکے، کچھ کی شادی ہو گئی تھی، اور ایسے موسم میں وہ شادی شدہ لڑکیاں بھی آ جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ سمر ہاؤس جانے کے لیے جو قافلہ تیار ہوا وہ 4 جیپوں میں سفر کر رہا تھا۔ ماریا کا شوہر عام طور سے ان لوگوں کی گفتگو کا موضوع بنا رہتا تھا، اور وہ اس کے بارے میں طرح طرح کے ریمارکس دیتے تھے۔ ندیمہ نے کہا، زمانہ قدیم کے لوگ تو سنا ہے اس سے بھی لمبے تڑنگے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ شخص بہت عجیب ہے۔ اس کے چہرے پر کسی بچے ہی کی طرح معصوم سی کیفیت نظر آتی ہے۔ تم یقین کرو، بڑی سادہ سی باتیں کرتا ہے، اور لڑکیوں کے سامنے تو بالکل ہی احمق بن کر رہ جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے حلق پھاڑ پھاڑ کر اس پر کہکے لگائے جائیں، لیکن اس خیال سے خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے کہ اس کی بیوی پر برا نہ مانے۔ اور آواز تو بس کمال کی ہے، یوں سمجھ لو اگر تھوڑے سے سر میں اس آواز میں پیدا ہو جائیں تو دولتا منگیشکر کی ایسی کی تیسی ہو جائے۔ ان الفاظ پر میں نہ بری طرح ہنس پڑی۔ خدا سے ڈرو تم لوگ، ابھی تم لوگوں کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کسی کو کوئی ایسا ہی ریسلر مل جائے۔ تم جب بھی یہی بات کرنا کفن پھاڑ کر ہی کرنا، اللہ نہ کرے۔ بہرحال ہے ٹریجڈی، کتنی خوبصورت ہے ماریا، نازک سی، لیکن وہ اس دیو کے ساتھ گزارا کر رہی ہے۔ ارے تمہیں نہیں معلوم، ماریا اسے پسند کرتی ہے، تب وہ بھی ایپل نارمل ہے۔ جیپوں پر مشتمل یہ پارٹی سمر ہاؤس کی جانب سفر کر رہی تھی۔ لڑکیوں اور لڑکوں کا یہ گروہ خوب تفریحات کر رہا تھا۔ بوڑھوں نے اپنے لیے الگ ہی جیپ کا انتخاب کیا تھا تاکہ لڑکے لڑکیوں کو ان کی موجودگی سے کوفت نہ ہو۔ کئی گھنٹے کا سفر طے ہو چکا تھا، اور اب وہ علاقہ سامنے آ گیا تھا جہاں سمر ہاؤس واقع تھا۔ جیپوں نے سڑک چھوڑ دی اور پتھریلی زمین پر چل پڑیں۔ آگے سرسبز وادی نظر آ رہی تھی۔ رفتار کافی سست ہو گئی تھی کیونکہ یہ راستہ بہت ناہموار تھا، اور بعض جگہ تو نہایت ہی سست رفتاری سے جیپوں کو گزارنا پڑتا تھا۔ لیکن ایک جگہ گڑبڑ ہو گئی۔ اس جیپ میں لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں، اور رانا بختیار کی ایک تیز و ترار بیٹی جیپ ڈرائیو کر رہی تھی۔ جیپ ایک پتھر سے نیچے اتری اور اس کا ایکسل دوسرے پتھر پر جا ٹکا۔ دونوں پہیے اوپر اٹھ گئے تھے۔ حالانکہ جیپ 4 وہیل ڈرائیور تھی، لیکن کچھ ایسی گڑبڑ ہوئی تھی کہ اگلے پہیے اسے آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ پھر جب کافی ریس دینے کے بعد بھی کام نہ بنا تو شرمندہ نے جیپ کا انجن بند کر دیا۔ باقی جیپیں بھی رک گئی تھیں۔ لڑکے نیچے اتر آئے اور پھنسی ہوئی جیپ کے قریب پہنچ گئے۔ جگہ ایسی تھی کہ وہ لوگ خود بھی کوشش کر کے جیپ کو نہیں نکال سکتے تھے، لیکن لڑکیوں کی موجودگی میں لڑکے کچھ زیادہ بہادر اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سب کے سب اس چکر میں پھنس گئے، جیپ نہیں نکل پائی تھی۔ رانا بختیار اور راؤ غضنفر بھی آ گئے۔ بھئی اب کیا کیا جائے؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ دوسری جیپوں کو آگے لے جا کر اس جیپ کو باندھا جائے اور پھر کھینچ کر اسے اتارا جائے۔ کوئی رسہ ہے باندھنے کے لیے، ہونا تو چاہیے۔ ماریا اور دوسرے لوگ وہیں کھڑے ہوئے تھے۔ شہزور علی خان نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ بھی تشویش کا شکار نظر آ رہی تھی۔ تم کیوں پریشان ہو؟ دیکھو نا، سفر رک گیا ہے، نکال دوں؟ وہ بولا، اور ماریا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ ارے یہ سب بونے ہیں، ذرا سی جیپ نہیں اٹھا سکتے؟ میں ابھی اسے نکالتا ہوں۔ سنیے تو صحیح، اٹھ جائے گی آپ سے، وہ سب مل کر اٹھا رہے ہیں تو اٹھ نہیں پا رہی۔ میں ان سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اچھا جاؤ، لیکن سمجھ لینا، شرمندہ نہ کرنا مجھے۔ شہزور علی آگے بڑھا اور جیپ کے قریب پہنچ گیا۔ رانا بختیار نے لڑکیوں سے کہہ دیا تھا کہ اور وہ دوسری جیپوں میں تقسیم ہو جائیں، ابھی کچھ دیر میں کچھ کر لیا جائے گا۔ رسے کی تلاش کی جا رہی تھی، لیکن اسی وقت شہزور علی وہاں پہنچا۔ دونوں شاخوں جیسے مضبوط اور چوڑے ہاتھوں سے اس نے لوگوں کو ہٹایا اور پھر آگے بڑھ کر جیپ کو عقب سے پکڑ لیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس نے جیپ کو کئی فٹ اونچا اٹھا لیا ہے، اور اس کے بعد اس نے زور سے اسے آگے دھکیلا، اور سب کے سب دم بخود رہ گئے تھے۔ طاقت تو بے شک دکھائی جا سکتی تھی، لیکن اس طرح نہیں۔ وہ سب کے سب شرمندہ ہو گئے تھے اور چھیپنی ہی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ شہزور علی نے خوش ہو کر کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ٹرک بھی ہوتا تو میں اسے بھی اٹھا کر اسی طرح نکال دیتا۔ اگر کمر کا زور لگا دیتا تو جیپ کو اپنی کمر پر بھی اٹھا سکتا تھا۔
یقیناً آپ ایسا کر سکتے تھے، لیکن اس کے بعد آپ کی کمر کا کیا ہوتا؟ این میں کچھ سمجھا نہیں، شہزور علی نے کہا، اور سب ہنسنے لگے۔ بہرحال جیپ کی ڈرائیونگ پھر اسی لڑکی نے سنبھال لی تھی اور وہ سب آگے بڑھ گئے تھے، لیکن اب موضوع وہی تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، سچ بتاؤں، وہ جو کچھ بھی ہے وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس وقت اس کی بیوی کے چہرے پر فخر کے جو آثار ہیں وہ ان کی حقدار ہے، تو پھر تمہارے لیے بھی کوئی ریسلر ہی تلاش کر لیا جائے۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، کسی کی تعریف کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ یہ سارا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور پھر وہ سمر ہاؤس پہنچ گئے۔ اچانک ہی آئے تھے، اس لیے چوکیدار انہیں دیکھ کر پہنچا گیا، لیکن پھر اس نے سب کو سلام کیا اور رانا بختیار اس سے اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ نہیں صاحب، خیریت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بھیج کر ہم میں سے یہاں آنے کی کہلوا دیتے تو ہم آپ کو پوری طرح منع کر دیتے۔ کیوں خیریت؟ کیا بات ہے؟ رانا بختیار نے چونک کر پوچھا۔ کریبیا سے کامیاب واپسی ہوئی تھی۔ دارالحکومت پہنچنے کے بعد سب لوگ منتشر ہو گئے۔ ایشل کو حجازی کی کوٹھی تک پہنچانے کی ذمہ داری صفدر کے سپرد کر دی گئی۔ باقی لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے اور عمران فلیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ سلیمان کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی رہتی تھی، پتہ نہیں وہ عمران سے عاجز ہونے کی اداکاری کرتا تھا یا در حقیقت یہاں رہ کر بیزار ہو گیا تھا۔ عمران کو دیکھ کر اس نے کسی خاص کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بہرحال عمران نے بھی اس سے کوئی خاص بات نہیں کی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی پہنچ گیا تھا۔ کہاں کھڑے تھے آپ؟ اس نے سوال کیا۔ یہ تیرا لہجہ کیسا ہو رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے اسی لہجے کی وجہ سے میں نے آج تک شادی نہیں کی ہے۔ چھوڑیے صاحب، آپ کی شادی نہ کرنے کی تو بے شمار وجوہات ہیں، مجھے نہیں معلوم مثلاً کیا کیا ہیں، تو بتا سکتا ہے؟ آپ بیوی کو گھر میں رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تو اسے کسی ہوٹل میں ٹھہرا دوں گا، آپ بیوی کے قابل ہی نہیں ہیں، سلیمان بولا، اور عمران سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پھر اچانک ہی جھک کر اس نے جوتا اٹھایا اور بولا، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا مطلب سمجھتا ہے؟ سب سمجھتا ہوں صاحب، آپ موجود نہیں ہوتے تو لوگ مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھ پوچھ کر ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ اب ان سب کو بتاتا پھروں کہ میں آپ کی بیوی نہیں بلکہ ملازم ہوں۔ جس دن تو نے کسی سے یہ بات کہہ دی سلیمان کہ تم میری بیوی ہے، اس دن یا تو اس دنیا میں تو نہیں رہے گا یا میں نہیں۔ ارے چھوڑیے صاحب، آپ یقین کریں، اگر میں واقعی لڑکی ہوتا اور آپ جیسے کسی آدمی کا رشتہ میرے لیے آتا تو خودکشی کر لیتا۔ اچھا فضول بکواس بند کرو، کس نے پوچھا تھا میرے بارے میں؟ دو چار ہی چھیتے تھے آپ کے، ایک وہ بڑے میاں ہے سر سلطان۔ عمران آ گئے، عمران آ گئے، عمران آ گئے، ارے بابا ناک میں دم کر رکھا ہے، اور دوسرے وہ کپتان صاحب ہیں۔ کون؟ کیپٹن فیاض، اور کون ہو سکتا ہے؟ ویسے ایک بات بتائیے، کیا وہ کالیا بھی آپ کے ساتھ گیا تھا؟ جوزف، ہاں، نہیں تو گیا کیوں؟ نازل نہیں ہوا بہت دنوں سے۔ ویسے صاحب مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، وہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ آپ اگر کہیں جاتے ہیں تو مجھے کیوں ساتھ نہیں لے جاتے؟ کھانا باہر بھی مل جاتا ہے، ضرورت پیش نہیں آتی، اور پھر تو نے جو کچھ آج تک مجھے کھلایا ہے، کبھی کبھی اس سے بچنے کے لیے ہی تو باہر نکل جاتا ہوں۔ صحت دیکھیے اپنی، میری وجہ سے قائم ہے، اگر میں آپ کی صحت کا خیال نہ رکھتا تو حشر ہو چکا ہوتا اب تک۔ فیاض کیا کہہ رہا تھا؟ بس کچھ نہیں، اور کوئی کام نہیں ہوتا تو لوگ فون کر ڈالتے ہیں۔ اچھا چل، فضول باتوں سے گریز کر، سر سلطان نے تو کوئی پیغام نہیں دیا؟ کیوں؟ کیا وہ کوئی پیغام دینے والے ہیں؟ لڑکیاں وغیرہ ہیں ان کی؟ باہر نکل۔ عمران نے جوتا اس پر پھینک مارا، لیکن سلیمان عمران کا ہی ملازم تھا۔ جوتا بند دروازے میں لگا تھا اور سلیمان غائب ہو چکا تھا۔ عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، لطف رہا تھا اس مہم میں۔ واقعات کو ذرا بے ترتیب سے تھے اور جو کچھ ہوا تھا بس جلد بازی میں ہوا تھا، لیکن بہرحال مارٹو ہول کا معاملہ مکمل ہو گیا تھا اور اب آنے والے وقت میں اس کے لیے بہتر امکانات پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ اقوام متحدہ نے کریبیا کو آزادی دلوائی تھی اور سارے ثبوت منظر عام پر آنے کے بعد یقینی طور پر اس بڑے ملک کے خلاف ایسی ہی سخت کارروائی کی جائے گی کہ اب اس کے بعد وہ دوبارہ کریبیا کے خلاف کوئی سازش کرنے کی ہمت نہیں کر پائے گا، ورنہ اسے پوری دنیا کا جھگڑا مول لینا پڑے گا۔ سر سلطان کو فون کر کے صورتحال کی اطلاع دینی تھی۔ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا اور بل آخر 3-4 بار فون کرنے کے بعد سر سلطان سے رابطہ قائم ہو گیا۔ عمران بول رہا ہے سر۔ اوہ مبارک ہو عمران، جو کچھ تم کر کے آئے ہو اس کی مبارکباد اب تک میں وصول کرتا رہا ہوں، یعنی یہ سلسلہ جاری ہو گیا، نہ صرف جاری ہو گیا بلکہ اور بھی بہت کچھ ہوا ہے۔ کریبیا سے ہمارے اپنے مفادات بھی وابستہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اب کریبیا کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور ہمارے یہاں کے طالب علموں کو کریبیا میں ایک خاص شعبے میں تعلیم حاصل کرنے کی لاتعداد آسانیاں حاصل ہو جائیں گی۔ کب مل رہے ہو تم؟ جب آپ حکم فرمائیں۔ ویسے ان قیدیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ سب ملٹری کی تحویل میں ہیں۔ اور لاشوں کا کیا ہوا؟ تم آ جاؤ، تفصیل سے بیٹھ کر بات ہوگی۔ آپ تو اس وقت مصروف ہیں؟ نہیں، آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں گھر پہنچ رہا ہوں۔
تم بھی اتنی ہی دیر میں پہنچ جاؤ، پھر وہاں باتیں ہوں گی۔ عمران نے گردن ہلائی اور فون بند کر دیا۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد وہ سر سلطان کی کوٹھی میں ان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، اور سر سلطان شاید لباس تبدیل کرنے گئے ہوئے تھے۔ ملازم نے یہی کہا تھا کہ وہ عمران کے لیے ہدایت کر گئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد سر سلطان عمران کے سامنے آ بیٹھے۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ انہوں نے کہا، واقعی عمران، بس اب تو تمہاری تعریف کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ اپنے الفاظ اس تعریف کے لیے ہیچ محسوس ہوتے ہیں تو نہ کیا کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خوش ہیں، میں بھی خوش ہوں۔ شکریہ عمران، در حقیقت تم جیسا ہیرا پاکستان کو حاصل ہو گیا ہے۔ ہم لوگ تم پر ناز کرتے ہیں۔ تمہارے لیے مبارکباد کے اتنے پیغامات ہیں کہ تمہیں بتانے بیٹھوں تو باقی گفتگو کے لیے موقع ہی نہ ملے۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ میری کارکردگی سے خوش ہیں، کیوں نہیں؟ خیر، تفصیلی رپورٹ ہے یہ ان 5 ممبروں کو جو یہاں جان گنوا بیٹھے ہیں اب کریبیا بھجوایا جا رہا ہے، اور متعلقہ افراد شاید آج ہی رات ان کی واپسی، میرا مطلب ہے ان کے تابوتوں کی وہاں ترسیل کا انتظام کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد ملٹری کی تحویل میں ہیں، لیکن ان کا سربراہ ابھی ملٹری کی تحویل میں نہیں پہنچا۔ وہ پہنچ چکا ہوگا، میں اسے اپنے ساتھ لایا تھا، اور بلیک زیرو کو میں نے اس سلسلے میں ہدایات کر دی تھیں۔ سیپرا کیا ہے چیز؟ وہ چیز تھا، اب نہیں ہے۔ بہرحال اس کی ہسٹری میں آپ کو پیش کر دوں گا، اور اس کے لیے سزا کا مسئلہ بھی آپ ملٹری کے سپرد رکھیں، لیکن میری رائے ہے کہ اس جیسے خطرناک مجرم کو صرف اور صرف موت کی سزا ہونی چاہیے۔ اگر اس کے بارے میں ذرا برابر لاپرواہی سے کام لیا گیا تو شاید اسے قابو میں نہ رکھا جا سکے گا۔ وہ بہت ہی خطرناک شخصیت ہے۔ مطمئن رہو، میں تمہارے یہ ریمارکس ملٹری ہیڈ کوارٹر پہنچا دوں گا۔ اس کے علاوہ میرے لیے اور کوئی خدمت نہیں عمران، بس ایک رپورٹ تیار کرنی ہے جو ملٹری ہیڈ کوارٹر کو بھجوا دی جائے گی۔ میرا خیال ہے اگر تم تھکن محسوس نہ کر رہے ہو اور کسی خاص مصروفیت کا شکار نہ ہو تو ہم دونوں مل کر یہ رپورٹ تیار کیے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اور اس کے بعد وہ دونوں کام میں مصروف ہو گئے۔ صفدر نے ایشل کو پروفیسر حجازی کی کوٹھی تک پہنچا دیا، بس اسے اتنی ہی ہدایت کی گئی تھی۔ ایشل نے کہا بھی کہ وہ اندر آئے، ان کے ساتھیوں سے ملے، لیکن صفدر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، نہیں مس ایشل، ممکن ہے دوبارہ بھی آپ سے ملاقات ہو، لیکن فی الحال بس یہیں تک۔ ٹیکسی میں آئے تھے اور اسی ٹیکسی میں صفدر واپس چلا گیا تھا۔ ایشل کوٹھی میں واپس چلی گئی۔ گزرے ہوئے واقعات کا ایک عظیم سلسلہ تھا جو ایشل کے ذہن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ پروفیسر ٹیل سے ملاقات ہوئی۔ ڈی بی ایل ہی نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا اور لبک کر ایشل کے قریب پہنچ گیا تھا۔ بہرحال ایشل کی واپسی سبھی کے لیے سنسنی خیز تھی۔ پروفیسر ٹیل بہت زیادہ متجسس نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، بی بی، اگر تم تھک گئی ہو تو بے دھڑک آرام کر سکتی ہو، اور اگر نہیں تھکی ہو تو ہم لوگ تمہارا سفر نامہ سننے کے لیے سخت بے چین ہیں۔ نہیں انکل، میں تھکی نہیں ہوں، لیکن تھوڑی دیر آرام کروں گی، اس کے بعد آپ لوگوں سے گفتگو کروں گی۔ اوکے، پروفیسر حجازی نے تمہارے لیے بھی کمرہ منتخب کر دیا ہے۔ ڈی بی ایل، بیبی کو اس کے کمرے میں چھوڑ دو۔ ایشل کو موقع ہی نہیں ملا تھا کہ ساری تفصیلات معلوم کرتی۔ بہرحال اس نے غسل کیا، لباس بھی تبدیل کیا۔ اس کے بعد کچھ دیر بستر پر لیٹی کچھ سوچتی رہی۔ عمران اس کے ذہن میں تھا، عجیب سا انسان تھا۔ در حقیقت اس نے ایشل کے ذہن کو متاثر کیا تھا۔ حالانکہ ایشل کا ماضی ایک عظیم کہانی تھی اور اس کہانی میں بڑے بڑے افسوسناک واقعات شامل تھے، لیکن اب یہ تکون بن گیا تھا۔ ڈی بی ایل، پروفیسر ٹیل اور وہ، اس تکون نے بہت سے ایسے کام کیے تھے جو دوسرے لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہو۔ ڈی بی ایل اپنی جگہ ایک الگ شخصیت کا مالک تھا۔ پروفیسر ٹیل کی تو خیر بات ہی کیا تھی، اور یہ دونوں ایشل کے بارے میں کہتے تھے کہ ایشل اگر نہ ہوتی تو ان دونوں کے کام ناممکن ہو جاتے۔ ایشل کو علم تھا کہ پروفیسر ٹیل پاکشی آنا چاہتا ہے اور یہی مستقل قیام کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن پروفیسر حجازی کے بارے میں اسے زیادہ تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ لیکن پھر عمران کا تصور، کیسا عجیب انسان ہے وہ، کارکردگی کے وقت کسی چیتے کی طرح پھرتیلا اور لومڑی کی طرح چلاک، لیکن عام حالات میں اس کی شخصیت، اور پھر جو کچھ اس نے ایشل سے کہا تھا اور جس طرح اس کا مذاق اڑایا تھا، وہ ایشل کے رگ و پے میں چنگاریاں دوڑا رہا تھا۔ اس کے دل میں عمران کے لیے اچھے جذبات بھی تھے، لیکن جہاز کے سفر میں جس طرح عمران نے اس سے گفتگو کر کے اسے بے عزت کر دیا تھا، وہ ایشل سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور اس کے دل میں انتقامی جذبے پڑ رہے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ باہر نکل آئی اور اس لیبارٹری میں پہنچ گئی جہاں عموماً پروفیسر حجازی وغیرہ جمع رہا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وہ تینوں یکجاں تھے۔ پروفیسر ٹیل کا بغیر ہاتھ پاؤں کا بدن ایک خاص قسم کی کرسی میں فٹ تھا اور وہ ان لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ ایشل نے پہلے بھی یہ محسوس کیا تھا کہ پروفیسر حجازی پروفیسر ٹیل سے ایک عقیدت رکھتا ہے جو اس کی آنکھوں سے بھی جھکتی ہے،
اور گفتگو سے بھی ان دنوں اتنا ہنگامی معاملہ تھا کہ ایشل تفصیل سے پروفیسر حجازی کے بارے میں پوچھ بھی نہیں سکی تھی۔ اس وقت ان تینوں نے اس کا اچھا استقبال کیا اور اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ پروفیسر ٹیل مسکرا کر بولا، ابھی ہم تمہارے ہی بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ میں پروفیسر حجازی کو تمہاری ہی کہانی سنا رہا تھا۔ آپ میری کہانی کا سلسلہ درمیان میں ختم کر دیں انکل ٹیل، اور آپ یہ بتائیں کہ خود پروفیسر حجازی کیا ہے؟ براہ کرم پروفیسر، آپ اس چیز کو مائنڈ نہ کریں۔ میں جانتی ہوں کہ انکل سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں، کہ انکل نے آپ کے ہاں قیام کو ترجیح دی۔ یہ لیبارٹری بھی میں نے دیکھی ہے، لیکن انکل سے میں نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی تفصیل معلوم نہیں کی ہے۔ یہ سوچ کر کہ انکل جو کچھ کہہ رہے ہیں، پہلے میں ان حالات سے نمٹ لوں، اس کے بعد ذرا تفصیل سے معلومات حاصل کروں۔ میں تمہیں پروفیسر حجازی کے بارے میں مختصر الفاظ میں تو بتا چکا ہوں کہ یہ میرے ایک بہت قدیم دوست ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ میرے ہم پیشہ ہیں اور ہم دونوں ذہنی طور پر ایک دوسرے سے بے حد متاثر ہیں۔ پروفیسر حجازی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اپنے وطن کے عظیم سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ بھی میری طرح ایک آزاد فطرت انسان ہے اور انہوں نے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی۔ اصل میں سچا فنکار وہی ہوتا ہے ایشل، جو اپنے فن کو تقسیم تو کرے لیکن اسے کسی کی تحویل میں نہ دے، اپنے آپ کو محدود نہ کرے۔ یہ شخصیت پروفیسر کی ہے اور وہ سرکاری عہدیدار بھی ہیں، تعلقات بھی رکھتے ہیں، اپنے وطن کے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی کی غلامی قبول نہیں کی، کوئی نوکری نہیں کرتے وہ۔ ویری گڈ، میں جانتی تھی انکل ٹیل کہ آپ کا کوئی دوست ایسا نہیں ہو سکتا، اور خاص طور سے کوئی ایسا دوست جس کے پاس آپ قیام کریں، جو معمولی شخصیت کا مالک ہو۔ پروفیسر حجازی کے بارے میں یہ تھوڑا بہت اندازہ تو تھا مجھے، اب یہ تعارف مکمل ہو گیا، اور پروفیسر انکل ٹیل بتا چکے ہیں کہ وہ آپ کو میری کہانی سنا چکے ہیں۔ اگر یہ کہانی ادھوری رہ گئی تو اسے پھر کبھی مکمل کر لیں۔ اب میں آپ کو ان سوالات کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں جن کا آپ انتظار کر رہی ہیں۔ تھینک یو بیبی، کیا تم ہمیں یہ بتانا پسند کر دو گی کہ اس مہم کا کیا ہوا؟ اصل میں ہمارا شعبہ مختلف ہے، میں تھوڑی بہت سرکاری حیثیت بے شک رکھتا ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ کوئی اہم قومی راز مجھے معلوم ہو سکے، لیکن ہمارے ذہنوں میں سیپرا کے بارے میں جو تجسس ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ یقیناً میں آپ کو اتنا تو بتا چکی ہوں انکل کہ سیپرا یہاں اس وقت پانی پر دوڑتا ہوا بھاگ گیا تھا جب آپ لوگوں نے اس پر چھاپا مارا تھا۔ وہ کافی دور جا کر پانی میں روپوش ہو گیا تھا اور مسٹر عمران اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ بہرحال اس کے بعد جو سرکاری پروگرام آپ لوگوں نے ترتیب دیا، ہم اس کے تحت یہاں سے چل پڑے اور ہمیں ایک جہاز نے کریبیا پہنچا دیا۔ کریبیا پہنچنے کے بعد مسٹر عمران نے بہت مختصر وقت میں تمام صورتحال کو قابو میں کر لیا۔ در حقیقت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسٹر عمران نے جو کارروائی کی وہ ایک ناقابل یقین حد تک ذہانت کی حامل ہے۔ انہوں نے سیپرا کی رہائش گاہ میں پہنچنے کے بعد بہت سا کام کیا، لیکن یہاں تک کہ سیپرا بھی وہاں پہنچ گیا، لیکن وہ مسٹر عمران کی زد سے دور نہ رہ سکا، اور سچ بات یہ ہے کہ مسٹر عمران نے اسے گرفتار کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایشل نے مختصراً اس کی تفصیل بتائی، پھر بولی، لیکن ان تمام باتوں کے بعد آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ عمران ہے آخر کیا چیز؟ کیا یہ کوئی سرکاری عہدیدار ہے؟ کیا یہ فوج کا کوئی بہت بڑا آدمی ہے؟ بیبی، اس کے بارے میں چھین بہن نہ کرو تو بہتر ہے، پروفیسر حجازی نے کہا۔ نہیں، ضروری ہے انکل، اس شخص نے مجھے ذہنی طور پر شل کر دیا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسے کیا سمجھوں۔ کبھی وہ ایک شوخ اور کھلنڈر نوجوان نظر آتا ہے، اور کبھی اتنا پورا انسان کہ بس دل چاہتا ہے کہ اسے گولی مار دی جائے۔ پروفیسر حجازی پھر ہنسا اور دیر تک ہنستا رہا۔ اس نے کہا، بالکل درست کہہ رہی ہو، اس کے بارے میں بے شمار افراد کا یہی خیال ہے کہ اسے ختم کر دینا زیادہ مناسب ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ پروفیسر کو مختصراً میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ وہ یہاں کے محکمہ اسراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل کا بیٹا ہے، لیکن اس کا باپ بھی شاید اگر موقع مل جائے تو اسے گولی مارنے سے گریز نہ کرے۔ یقیناً وہ اسی قسم کا آدمی ہے، مارا جائے گا کسی نہ کسی دن کسی کے ہاتھوں۔ نہیں بیبی، وہ بھی اپنے ملک کا سرمایہ ہے، یہاں وہ بالکل اپنے شوق کی خاطر ایسے ایسے خطرناک مجرموں سے نمٹ چکا ہے کہ تم سنو گی تو یقین نہیں کرو گی۔ نہیں، کم از کم اس کی اس بات پر تو یقین کر لوں گی، لیکن انکل میں آئندہ اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھ پاؤں گی، وہ بہت ہی شیطان صفت آدمی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دافتنی ایک ملازم نے دروازے پر دستخط دی اور پروفیسر حجازی نے اسے اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ ملازم پلیٹ میں ایک لفافہ لیے ہوئے اندر آیا اور اس نے لفافہ پروفیسر حجازی کو پیش کر دیا۔ کیا ہے سر؟ ایک شخص دیکھ کر گیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ خاص پرائیویٹ ہے اور صرف پروفیسر حجازی کو دیا جائے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، حجازی نے کہا اور لفافے پر اپنا نام پڑھنے لگا۔ پھر عقب میں اس نے ایک نام پڑھا لکھا ہوا تھا، رانا بختیار علی، رانا کڑھی۔
رہا ہے میرے دوست، میرا بہترین دوست بختیار، لیکن یہ طریقہ کار کیا ہے اس لفافے میں؟ پروفیسر لفافے کو کھولنے لگا۔ اس نے لفافے سے ایک نفیس کاغذ نکالا اور اسے پڑھنے لگا۔ دوسرے لوگ خاموشی سے رک کر اسے دیکھنے لگے۔ پروفیسر حجازی پرچے کی تحریر پڑھتا رہا اور اس کے چہرے کی تاثرات میں تبدیلی رونما ہوتی رہی۔ پوری تحریر پڑھنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، فنٹاسٹک، لیکن نوجوان سمر ہاؤس میں آ کر بے قابو ہو گئے تھے۔ ویسے راؤ غضنفر کی دونوں بیٹیاں ماریا اور شہنا تو راستے ہی میں اس علاقے کے مناظر کو دیکھ کر بے خود ہو گئیں اور آپس میں گفتگو کرتی ہوئی آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک پھولوں کے ممالک کہلاتے ہیں۔ بعض ملکوں میں پھول قومی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم نے ایک بار ڈنمارک دیکھا تھا۔ ڈنمارک میں پھولوں کی اتنی فراوانی کہ بعض اوقات مذاق محسوس ہونے لگتا تھا۔ یہاں تو جدھر دیکھو ایسا لگتا ہے جیسے زمین کے بجائے پھول ہی اگے ہوئے ہیں۔ سمر ہاؤس میں بھی یہی کیفیت تھی۔ حسین و جمیل کشادہ عمارت چاروں طرف سے درختوں میں گھری ہوئی تھی، لیکن پھولوں کی بیلیں ان درختوں کے تنوں پر اس طرح چڑھ گئی تھیں جیسے باقاعدہ ان کی ڈیکوریشن کی گئی تھی اور درختوں کے تنوں کو پھولوں کا لباس پہنا دیا گیا ہو۔ یہ عجیب و غریب ساخت کے پھول تھے جو بیلوں میں کھلتے تھے۔ اس کے علاوہ نیچے بھی یہی کیفیت تھی۔ دونوں سائڈ لان بنے ہوئے تھے اور ان کے کنارے پھولوں سے اس طرح لہلا رہے تھے کہ جیسے ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہوں۔ شہنا نے یہاں بھی آنے کے بعد کہا، لگتا ہے پھولوں کے آبشار گر رہے ہوں۔ رانا نے ملازم کی یہ بات سن کر لڑکیوں کو نوجوانوں کے ساتھ اندر بھیج دیا اور وہ سب ہنستی ہوئی کہکے لگاتی ہوئی سمر ہاؤس کی خوبصورت عمارت کی جانب چل پڑیں۔ راؤ غضنفر البتہ رک گیا تھا۔ حالانکہ رانا بختیار کی خواہش تھی کہ راؤ غضنفر بھی چلا جائے تاکہ ملازم فضل خان سے اکیلے میں بات ہو سکے، لیکن راؤ نے بھی ملازم کی بات سن لی تھی۔ بہرحال رانا بختیار نے سب کے جانے کے بعد کہا، ہاں فضل خان، کیا بات ہے، تم تو ایک اچھے خاصے آدمی ہو۔ ایسی عجیب بات کی ہے تم نے کہ میں حیران رہ گیا ہوں۔ سرکار، بات اتنی ہی عجیب ہے، ہم پڑھے لکھے آدمی تو ہیں نہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں تھا کہ ہم آپ کو اس بارے میں خبر بھجواتے۔ اب زیادہ تجسس مت پیدا کرو، بتاؤ کیا قصہ ہے؟ ہمارے سارے علاقے عصائب زدہ ہو گئے ہیں کیا؟ رانا بختیار نے سخت نگاہوں سے فضل خان کو دیکھتے ہوئے کہا، جی سرکار، جنگلوں کے سرے پر جہاں ہماری کاشت ہوتی تھی صاحبوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ کیسے عصائب؟ سرکار، وہ درندوں کی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، اتنے اتنے بڑے درندے کہ انسانوں نے کبھی نہ دیکھے ہوں، اور اگر ان درندوں کے سامنے کوئی آ جاتا ہے تو بس پھر اس کی خیر نہیں ہوتی۔ بستی کے 4 آدمی ایک ایک کر کے ان درندوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ کئی بار ان درندوں نے بستیوں کے آس پاس بھی حملے کیے ہیں اور جانوروں، گھوڑوں اور یہاں تک کہ بیلوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ کیسے درندے ہوتے ہیں یہ؟ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ اتنے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ جیسے شیر، چیتے اور ریچھ پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے۔ تم نے دیکھا ہے؟ نہیں سرکار، سنا ہے بس۔ جی، کس سے؟ سرکار، بستی کے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی تدفین میں ہم بھی شریک ہوئے تھے، سارے کے سارے ہمارے جاننے والے ہی تھے۔ اور سرکار، صاف نظر آتا ہے کہ انہیں وحشی درندوں نے ہلاک کیا ہے۔ انہوں نے ان کی پسلیاں تک چبا ڈالی تھیں، بدن کے پورے پورے حصے غائب کر دیے گئے تھے۔ باہر بستی کے لوگوں نے بھی ان درندوں کو دیکھا، کیا ان درندوں کا شکار کرنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی؟ رانا بختیار نے پوچھا۔ سرکار، بستی کے لوگ کناروں پر پہرے دیتے ہیں اور ان میں سے کچھ نے ایک آدھ بار درندوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن درندے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ڈر کر اپنی آبادیوں میں ہی گھس جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں۔ درندوں نے بستی میں کسی کے گھر کو نقصان پہنچا؟ ابھی تک نہیں سرکار۔ مگر تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ علاقہ سیب زدہ ہو گیا ہے؟ سرکار، یہی کہتے ہیں اب لوگ کہ یہ اصلی درندے نہیں ہیں بلکہ درندوں کی روحیں ہیں جو ان علاقوں میں بھٹکنے لگی ہیں۔ اوہ بکواس، بالکل بکواس۔ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ رانا بختیار خاموش ہو گیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، بعد میں بات کروں گا تم سے۔ انتظامات کی کیا کیفیت ہے؟ سرکار، ہر چیز موجود ہے اور آپ حکم کریں تو سب کچھ بازار سے آ جائے گا۔ ابھی تو بستی کے بازار کھلے ہوں گے۔ میں ملازم کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، اسے ساتھ لے کر بستی نکل جانا اور نمبردار کو میری آمد کے بارے میں بتا دینا، وہ ساری خریداری کرا دے گا، اور اس سے کہنا کہ وہ رات کو میرے پاس آ جائے۔ جی سرکار، فضل خان نے جواب دیا اور رانا بختیار اندر چل پڑا۔ راؤ غضنفر نے کہا، یہ کیا ہے رانا بختیار؟ کیا کہہ رہا تھا یہ شخص جو کچھ یہ کہہ رہا تھا؟ کیا یہ سچ ہے؟ رانا بختیار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند لمحات خاموشی رہی، پھر وہ بولا، ابھی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، نمبردار آ جائے تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ ویسے کیا یہ خطرناک بات نہیں ہے؟ ہاں ہے تو، لیکن فکر کی بات نہیں ہے۔ کیا تم پریشان ہو رہے ہو؟ راؤ غضنفر، نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا۔ بچے ساتھ ہیں نا؟ ویسے میں خود شکاری رہ چکا ہوں اور میں نے بہت بار مختلف علاقوں میں شکار کھیلا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ذرا بچوں کے سلسلے میں
एहतियात बरतेंगे, देख लेंगे। तुम्हारे इन आसेबी दरिंदों को भी मुलाजिम फजल खान के साथ चला गया था। फिर जब वो वापस आया तो शाम के छन पे फ़ज़ाओं में उतर आए थे और माहौल अबर आलूद हो गया था। बस्ती का नंबरदार राना बख्तियार का मुलाजिम था। बहुत सा सामान साथ भर कर लाया था, जिसमें खाने पीने की अशिया के अंबार थे। मेहमान चूँकि काफ़ी तादाद में आ गए थे और फजल खान ने नंबरदार को बता दिया था, इसलिए नंबरदार अभी से बहुत सी चीज़ें ले आया था। बाकी के लिए इसने सोचा था कि दिन में ले आएगा। इधर लड़के लड़कियां बाहर फूलों के गंज में चहल कर रहे थे और बड़ा हंगामा हो रहा था। राव गजनफर राना बख्तियार के साथ नंबरदार के पास आ बैठा। राना बख्तियार नंबरदार को बताने लगा कि यहाँ इन लोगों का क़याम खासे अरसे तक रहेगा, ज़रूरी सामान मुहैया कर दे। और नंबरदार ने गर्दन झुका दी थी। फिर मतलब की बात आ गई। राना बख्तियार ने कहा, और मैं ये क्या कहानियाँ सुन रहा हूँ? फजल खान ने मुझे असेबी दरिंदों की कहानी सुनाई है। जी राना साहिब, इन दिनों ये सब कुछ हो रहा है और सोचने वालों की अक्ल हैरान है। हालांकि दरिंदे कभी इन इलाकों का रुख नहीं करते थे और इससे पहले ऐसे वाक़यात नहीं होते थे, लेकिन अब तक 4 आदमी हलाक हो चुके हैं और इन अजीब व गरीब दरिंदों को बस्ती के आसपास भी मंडलाते हुए देखा गया है। लोगों ने इन पर हमले भी किए हैं, लेकिन दरिंदे भाग जाते हैं। तुमने देखा है इन्हें? जी सरकार, एक बार एक रीछ देखा था सरकार, बड़ा अजीब लगता है। इसका कद कोई 10 फुट के करीब होगा, रंग गहरा काला था और वो झूमता हुआ चला आ रहा था। सरकार, आंखों से आग बरसती हुई महसूस होती थी। हमने खुद देखा था, देखकर दिल पर हैबत तारी होती थी। सच्ची बात यह है कि वह सेबी दरिंदे ही लगते हैं, क्योंकि सरकार इतने बड़े दरिंदों को पहले कभी नहीं देखा गया। वैसे बस्ती वालों ने और भी दरिंदे देखे हैं। एक बब्बर शेर देखा सरकार। वो लोग कहते हैं कि मस्जिद के गुंबद से थोड़ा ही छोटा सर था इसका और लंबाई भी बहुत ज़्यादा थी। बड़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ चला गया था। कोई ऐसा दिलेर नहीं था तुम्हारी बस्ती में जो इन दरिंदों का सुराग लगाता? नहीं सरकार, थे और हैं भी। आप लखन खान को जानते हैं? लखन खान के दोनों बेटे बड़े जीदार हैं। हाँ, वो तो मुझे मालूम है सरकार। एक बार उन्होंने बहुत दूर तक दरिंदे का पीछा किया था। समझदार लड़के हैं, पढ़े लिखे भी हैं। एक अजीब बात बताई उन्होंने। क्या? जिस जगह दरिंदे भागे थे वहाँ ज़मीन कच्ची थी। वो लोग ज़मीन पर दरिंदों के पैरों का सुराग लगाने लगे। उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि दरिंदों के पाँव कितने कितने बड़े हैं, लेकिन सरकार, इन लोगों का कहना है कि पाँव के निशानात ही नहीं बनते इनके। बाद में दूसरे लोगों ने भी ये कोशिश की थी, ज़मीन पर मिट्टी बिछाई थी सरकार, और दरिंदे इस मिट्टी पर आए भी थे, लेकिन पैरों के निशानात नहीं बने इनके। बस इसी के बाद से ये बात मशहूर हुई थी कि 2 दरिंदे नहीं हैं, बल्कि जंगल की बलाएँ हैं जो यहाँ तबाही मचा रही हैं और अपने करीब आने वालों को ज़िंदा नहीं छोड़ती। सरकार, ये बात ख़ास तौर से महसूस की गई है कि वो सिर्फ़ रास्ते में आ जाने वाले को नुकसान पहुँचाती हैं, लेकिन बस्ती के किनारे किनारे अक्सर वो शिकार की तलाश में निकल आती हैं। अलबत्ता बस्ती के किसी घर में घुसकर अभी तक उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वैसे और भी बहुत से काम हो रहे हैं। क्या? कुछ झाड़ फूंक वाले बलाएँ आ गए हैं सरकार, जो अमल बढ़ पढ़ कर जंगल पर दम कर रहे हैं और इन बलाओं को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। बस्ती में काफ़ी अफरा तफरी फैली हुई है। 3 घर तो खाली हो ही गए हैं और ये लोग घर छोड़कर भाग गए हैं। जिसको मौका मिला है, बस्ती में ये बातें भी हो रही हैं सरकार, कि अगर इन बलाओं ने बस्ती के घरों में घुसकर इंसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया तो सरकार, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। क्या इन बलाओं पर गोली चलाने की भी कोशिश की गई है? नहीं सरकार, ऐसा अभी तक नहीं किया गया। ठीक है नंबरदार, अब तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। वो सरकार, घर वाली ने कह दिया था कि रात में वापस ना आना। अगर इजाज़त हो जाए तो यहीं कहीं किसी जगह पड़े रहेंगे, कल सुबह ही सुबह निकल जाएंगे। ज़रूर ज़रूर नंबरदार, ये कोई कहने की बात है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने तुमसे जाने के लिए कहा। आराम से रहो, बल्कि ये अच्छा होगा कि तुम फजल खान को साथ लेकर ही निकल जाओ और सामान वगैरह यहाँ पहुँचा दो। जी सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया। फजल खान, नंबरदार को आराम करने के लिए कोई अच्छी सी जगह दो और इसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखो, राना बख्तियार ने कहा। और इसके बाद वो राव के साथ एक गोशे में जा बैठा। राव के चेहरे पर तशवीश के आसार नज़र आ रहे थे। वो बच्चों को खेलते कूदते देखता रहा था। इन सब ने ख़ास तौर से शहज़ोर अली का अपना निशाना बना रखा था। पता नहीं मारिया की क्या कैफियत थी। बहरहाल, चूँकि ये लोग इनसे काफ़ी दूर थे, इसलिए सही सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। राव गजनफर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं राना कि लंदन बहुत हसीन शहर है। वहाँ की ज़िंदगी में एक अलग हुस्न है, लेकिन ये रवायात, ये किस्से कहानियाँ मशरक़ का ही हिस्सा हैं और इनका अपना एक अलग मकाम है। वैसे मैं तुम्हारे चेहरे पर तशवीश के आसार देख रहा हूँ और इस तशवीश को समझता भी हूँ। क्या? राना बख्तियार ने सवाल किया। ज़ाहिर है तुम यहाँ हमें इसलिए लाए हो कि इलाकों की सैरो सियाहत कराओ। वैसे ये समर हाउस वाकई तुमने मिसाल बनाया है
اور میں تمہارے اعلیٰ ذوق کا دل سے قائل ہو گیا ہوں۔ لیکن میرے دوست فکر نہ کرو، ضروری تو نہیں ہے کہ جنگل گروی ہی کریں، کچھ وقت یہاں گزارو جس طرح بھی مناسب سمجھو۔ اس کے بعد جب چاہیں گے یہاں سے واپس نکل چلیں گے۔ شہری زندگی بھی تو بری نہیں ہے، ہاں یہ بات تو ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ کیا ہے؟ بتاؤں گا میں تمہیں۔ کچھ ایسے حالات ہیں میرے دل میں جن کی تصدیق ہو جائے تو بات ذرا بہتر ہو جائے گی۔ رات کے کھانے کے بعد رانا بختیار نے ایک بار پھر نمبردار کو طلب کر لیا۔ راؤ غضنفر علی اب کیونکہ ان سارے واقعات کا رازدار ہو چکا تھا، اس لیے اس سے پرہیز مناسب نہیں تھا۔ نمبردار ادب سے سامنے آ بیٹھا۔ نمبردار ایک بات بتاؤ۔ جی سرکار، درندے عام طور سے کس سمت دیکھے جاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ جو ہلاکت کے واقعات ہوئے ہیں کیا وہ مغربی حصے کی طرف ہوئے ہیں اور درندوں کی آمد کا علاقے پر غور کر لیا گیا ہے؟ جی سرکار، مگر آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ نمبردار نے حیرت سے کہا۔ اصل میں تم بہت سیدھے آدمی ہو، حالات پر غور نہیں کرتے۔ مغربی علاقے کا دوسرا حصہ کس کی ملکیت ہے؟ لال خان کی سرکار، نمبردار نے کہا، اور پھر ایک دم اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے رانا بختیار کو دیکھنے لگا۔ رانا بختیار بھی اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں شاید تم سمجھ گئے ہو نمبردار سرکار۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لال خان نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ کیا اس بات کے امکانات نہیں ہو سکتے؟ سرکار، لال خان ویسے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ درندے اس نے کہاں سے منگا لیے اور انہیں ان علاقوں میں کیسے چھوڑ دیا؟ سرکار، یہاں ذرا بات دوسری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ لال خان ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ بہت تیز اور چالاک آدمی ہے۔ میں کسی پر بلا وجہ الزام نہیں لگا دیا، لیکن ایسا عمل کیا جا سکتا ہے۔ لال خان اس سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی حرکتیں کر چکا ہے۔ سرکار، وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ اسیبی درندے اگر آپ کی سمجھ میں کچھ آتا ہے تو ہمیں بتا دیجیے۔ نہیں، ایسے سمجھ میں تو نہیں آئے گا، لیکن چیک کرنا پڑے گا۔ لال خان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی سرکار، ٹھیک ہے، جاؤ تم آرام کرو۔ بعد میں راؤ غضنفر نے پوچھا، یہ لال خان صاحب کون ہے؟ دوسری طرف کے علاقے کا ذمہ دار۔ رانا بختیار بے اختیار مسکرا پڑا، پھر بولا، کتنا عرصہ ہو گیا راؤ تمہیں لندن میں منتقل ہوئے؟ 20 سال سے زیادہ، راؤ غضنفر نے جواب دیا۔ تب تو تم مشرق کی تمام روایت بھول گئے ہوگے۔ نہیں، روایت تو نہیں بھولا۔ 20 سال تو بہت ہوتے ہیں، لیکن 20 سال کی بات میں غلط کر رہا ہوں۔ غالباً 26 سال ہو گئے مجھے۔ اس کے بعد میں نے لندن ہی کی فضاؤں میں زندگی گزاری ہے۔ اصل میں یہاں سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، اور سچی بات ہے دل بہت چاہتا تھا کہ اپنے وطن واپس آؤں، لیکن اسی لیے واپس نہیں آیا تھا کیونکہ اپنا کوئی یہاں تھا ہی نہیں۔ اب جب کہ تم ملے اور مجھے یہ احساس ہو گیا کہ خلوص دل سے مجھے دعوت دے رہے ہو، تو سارے بچے میری اس آرزو میں شریک ہو گئے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہنے کا کہ طویل عرصے سے اپنے وطن اور اس کی روایت سے کٹا ہوا ہوں۔ میں تمہیں یہ روایت ضرور یاد دلاؤں گا۔ پرانے دور میں لوگوں کے پاس بڑا وقت ہوا کرتا تھا، وقت کٹے نہیں کرتا تھا، مختلف مشغلے ہوئے کرتے تھے، خاص طور سے ایسے لوگوں کے پاس جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہوتی، کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے ملازم موجود ہوا کرتے ہیں، رئیس الرسوم کہلاتے تھے یہ لوگ، اب بھی ہیں۔ مختلف مشغلے ہوئے کرتے تھے، مرغے لڑاتے تھے، بیڑے لڑاتے تھے، تیتر لڑاتے تھے، کتے لڑاتے تھے، غرض نہ جانے کیا کیا کرتے تھے۔ خود لڑنے کا اگر شوق تھا تو مقدمہ بازی وغیرہ کر لیا کرتے تھے۔ دشمنی لازمی تھی، دوست کتنے ہی ہوں، اگر 2-4 دشمن نہ ہو تو دل کیسے لگے؟ بس یوں سمجھ لو لال خان بھی ایک ایسا ہی درخت ہے جو بہت قدیم ہے۔ کیا مطلب؟ غالباً لال خان کے پردادا کے دور کی بات ہے۔ ظاہر ہے اس وقت بھی میرے بھی پردادا ہی حیات تھے۔ زمینوں کے مسئلے پر جھگڑا ہوا، دشمنی کی بنیاد بڑھ گئی، سال 6 مہینے میں 2-4 قتل ہو جایا کرتے تھے۔ اس دشمنی کی بنیاد پر کوئی سال اگر خالی چلا جاتا تو دونوں ٹیمیں اداس ہو جاتی تھیں کہ کسی کا بھی خون نہیں بہا۔ بہرحال جہاں جائیدادیں، زمینیں، ورثہ و دولت وغیرہ کی شکل میں منتقل ہوتا، وہیں مرنے والے کی وصیت بھی ورثے میں شامل ہوتی تھی، اور وصیت یہ ہوتی تھی کہ فلاں دشمن کو نقصان پہنچائے بغیر سمجھ لو تمہاری شخصیت مکمل نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ ورثہ منتقل ہوتا ہوا مجھ تک پہنچا ہے، اور وصیت میں لال خان ملے ہیں۔ رانا بختیار نے کہا، اور اس کے انداز پر راؤ غضنفر ہنس پڑا، پھر بولا، ذرا کچھ اور تفصیل۔ پہاڑوں پار کی زمینوں کا بڑا حصہ لال خان کی ملکیت ہے، اور لال خان اسی پردادا کی اولاد ہے جس سے میرے پردادا کی دشمنی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ بھی رسم دشمنی نبھا ہے اور میں بھی، لیکن یار بس قتل و غارت گری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور شاید یہ نسل اس دشمنی میں زیادہ کامیاب نہ رہ سکی۔ لال خان بھی کچھ ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، بس چالیں چلتا رہتا ہے مختلف قسم کی۔
برسات میں پانی کے ایسے بند بنا دیتا ہے کہ ہماری نہروں میں زیادہ پانی نہ آ سکے۔ ہم آدمی بھیجتے ہیں، بند تڑوا دیتے ہیں خفیہ طور پر کھلے عام۔ جس دن بھی ایسا عمل ہو گیا اسی دن سے اس دشمنی کو خون مل جائے گا۔ لیکن چونکہ لال خان نے خود ایسی کوئی کوشش نہیں کی، اس لیے میں نے بھی احتیاط رکھی ہے اور لوگوں کو ہدایت کر دی ہے کہ جہاں تک موقع ملے قتل و غارت سے گہری سے پرہیز کیا جائے۔ لال خان خود بھی کافی نارمل آدمی ہے، ایسے موقعوں پر وہ بھی پیچھے ہٹتا رہتا ہے جہاں خون ریزی کا خطرہ ہو۔ بہت دلچسپ، بہت ہی دلچسپ، راؤ غضنفر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ یعنی اس میں دلچسپی کی کیا بات ہے؟ بھائی دوستیاں تو نبھا ہی جاتی ہیں، دشمنی نبھانا بھی ایک عمل ہے، مزے کی بات ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وقت صورتحال ذرا سنجیدہ شکل اختیار کر چکی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ انوکھے درندے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ بالکل نہیں، اور ان سے متعلق روایات مجھے تو ایک شبہ ہے راؤ غضنفر۔ کیا؟ لال خان نے جدید ماحول سے فائدہ اٹھایا ہے اور کوئی نئی سازش تیار کی ہے۔ خیر میں یہ تو نہیں کہتا کہ بستی والے درندوں کے سائز کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ درندے کسی اور جنگل سے ہانک کر یہاں لے آئے گئے ہوں اور لال خان ان کے ذریعے اپنی کارروائی کر رہا ہو، یعنی وہ درندے لال خان ادھر بھیجتا ہے۔ امکان ہے اس بات کا، مگر کیسے ممکن ہے یہ؟ اب یہی تو دیکھنا ہے کہ کیسے ممکن ہے۔ بستی والوں پر یقین کرتے ہو؟ نہیں، کیا مطلب؟ بستی والے بیچارے سیدھے سادے معصوم لوگ ہیں، بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ان کی ہابی ہوتا ہے۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، درندے بے شک ہوں گے، آ گئے ہوں گے، لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ رانا تم لال خان کے بارے میں مت سوچو، ہو سکتا ہے جنگل میں درندے کہیں سے آ گئے ہوں۔ فیصلہ کن بات تو نہیں کی میں نے، ممکن ہے ایسا ہی ہو اور لال خان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو، تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ان درندوں کے بارے میں تحقیقات نہیں کرو گے؟ یار برا مت ماننا راؤ غضنفر، ہم تو پشتوں سے ذمہ دار ہیں اور ایک ہی شوق ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آئے تو پیٹھ دکھا کر بھاگے نہیں، بلکہ اس کا سینہ تان کر مقابلہ کریں۔ تو اس میں میرے برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اگر اس مسئلے کو میں نے نظر انداز کیا تو صرف تمہاری وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ بھی بچے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ نہیں، دلیری اور بزدلی قدرت کی دین ہوتے ہیں۔ میں اگر تم سے یہ کہوں کہ میرے بچے بھی بزدل نہیں ہیں تو تمہیں یقین کرنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں راؤ غضنفر، خدا نخواستہ ان الفاظ سے تمہاری توہین مقصود نہیں ہے، مجھے بس مہمان ہو اس لیے تمہارا تحفظ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو لندن میں زندگی بالکل مختلف ہے، وطن کی یادیں وطن کی ثقافت کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ ہم یہاں کی مختلف زندگی دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ تم چاہو تو بچوں سے بھی مشورہ کر لینا، بلکہ میں اگر ایک بات کہوں تم سے تو غلط نہیں ہوگی۔ کیا؟ بچوں کو بھی اس بارے میں بتا دو، پھر اس سے کیا ہوگا؟ ان کا مشورہ حاصل ہو جائے گا۔ ان کا مشورہ؟ رانا بختیار نے کہا۔ نہیں ڈیئر رانا، یہاں مجھے تم سے اختلاف ہے۔ کیا؟ بچوں کو ہر حالت میں اعتماد میں لینا چاہیے۔ خیر میں اس سے انکار نہیں کرتا، چلو ٹھیک ہے، مشورہ کر لیں گے ان سے۔ دوسرے لوگ جس طرح یہاں کے ماحول سے لطف اندوز ہو رہے تھے وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ لڑکے لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد، جن میں سے زیادہ تر رانا بختیار کے ہی بیٹے بیٹیاں تھے، کوٹھی میں گھومتے پھر رہے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گھاس نے خوش نما رنگین پھول بکھیر دیے ہوں۔ وہ سب بے حد مصروف نظر آ رہے تھے، حالانکہ شہزور علی سب کی نگاہوں کا مرکز تھے اور ان کی دلچسپ باتیں ماحول کو زعفران زار بنائے ہوئے تھیں۔ لیکن پھر بھی لڑکے لڑکیاں صرف ماریا کی وجہ سے احتیاط کر رہے تھے۔ شہزور علی کوئی نہ کوئی ایسا شگوفہ چھوڑتے تھے کہ سب کے پیٹ ہنستے ہنستے دیکھنے لگے، لیکن بہرحال احتیاط رکھی جا رہی تھی۔ البتہ ماریا قریب نہ ہوتی تو شہزور علی کے بارے میں دلچسپ فکرے سننے کو مل جاتے تھے۔ رات کا کھانا لگایا گیا، سارا اہتمام ہو گیا تھا اس جنگل میں منگل منانے کا۔ کھانا بھی شاندار بنایا گیا تھا، نمبردار نے کھانا پکانے والوں کو بھی بھیج دیا تھا، چند ملازموں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ ساری ہدایت رانا بختیار نے نمبردار کو کی تھی۔ بہرحال کھانے کی میز پر بڑی لمبی نشست تھی اور بڑا اعلیٰ کھانا تیار کیا گیا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد بچوں نے خود ہی بزرگوں کو گھیر لیا۔ رانا بختیار کے بیٹے اور راؤ غضنفر کی دونوں بیٹیاں بھی تھیں، ایک کونے میں شہزور علی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ شہنا نے کہا، جو راؤ غضنفر کی بیٹی تھی، انکل آپ کا یہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ یورپ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ویسے آپ یقین کریں، ڈیڈی ہمیں ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ ایشیا اور یورپ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یورپ میں ہر چیز مصنوعی سی لگتی ہے، قدرتی حسن کی بہت کمی ہے وہاں۔ حالانکہ مصنوعی طور پر بے شمار علاقوں کو بڑا حسین بنا دیا گیا ہے، لیکن جو حقیقتیں یہاں نظر آتی ہیں وہ واقعی وہاں نہیں ہوتیں۔ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے انکل، ہمیں یہاں مکمل آزادی چاہیے۔
کیسی آزادی بیٹے؟ اعتراف کے علاقوں کے بارے میں سنا ہے کہ بے حد خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہر ہے میں سمر ہاؤس تمہیں اسی لیے لے کر آیا ہوں۔ انکل، ہمیں یہاں قیدی نہ بنائیں۔ قیدی؟ جی ہاں بھائی، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آزادی سے پورے علاقوں میں گھومیں پھریں۔ اتفاق کی بات ہے کہ راؤ غضنفر سے اسی بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ کیا انکل؟ ہمیں بتائیے، تم لوگ شاید یقین نہیں کرو گے، ایک عجیب کہانی سننے کو ملی ہے۔ کیسی کہانی؟ بستی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ان علاقوں میں بڑے عجیب و غریب درندے گھس آئے ہیں، رانا بختیار نے کہا، اور تمام لڑکے لڑکیاں ایک دم ہنس پڑے۔ رانا بختیار بھی مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ شہنا نے کہا، اس خطرے کی نشاندہی پہلے ہی کر دی گئی تھی ہم سب سے۔ کیا مطلب؟ کہا گیا تھا کہ ہمیں جنگلوں میں گھومنے پھرنے سے روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی جائے گی اور پھر ہمارے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ کہانیاں مجھے کچھ ایسے لوگوں نے سنائی ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا کہانیاں ہیں انکل؟ جنگل میں خطرناک درندے گھس آئے ہیں اور انہوں نے یہاں بہت سے لوگوں کو جانی نقصان پہنچا دیا ہے، نہتے اور معصوم لوگوں کو نہ۔ ہاں، مگر ہمارے پاس ہتھیار ہوں گے، ہم جنگلوں میں گھومیں گے، ہو سکا تو ان درندوں کا شکار بھی کریں گے۔ انکل دیکھیے، آپ نے ہمارے ساتھ اتنی محبت کا سلوک کیا ہے، ہماری اس چھوٹی سی خواہش کو رد نہ کیجیے۔ میں تم لوگوں کی کسی خواہش کو رد نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان حالات سے تمہیں آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو میرے علم میں آئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جنگل اسیب زدہ ہو گئے ہیں، میں بھی ایسی باتوں کو نہیں مانتا، لیکن جو واقعات سننے کو ملے ہیں وہ بہت ہولناک ہیں۔ اگر ہم جنگلوں میں جاتے بھی ہیں تو ہمیں بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ میں تم لوگوں کو بالکل منع نہیں کر رہا، لیکن شرط یہی ہے کہ ہر شخص ایک ایک لمحے سے محتاط رہے۔ اس کی ذمہ داری آپ ہم پر چھوڑ دیجیے۔ سب نے بیک وقت کہا۔ اسی وقت شاہ زور علی خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ 10-20 درندے آپ میرے حوالے کر دیجیے، میں انہیں دیکھ لوں گا۔ اچھا، ہاں بات تو صحیح ہے، آپ واقعی درندوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے دوربین سے دیکھیے تاکہ ان کے اور آپ کے درمیان فاصلہ قائم رہے۔ راؤ غضنفر بول پڑا، نہیں انکل، کیا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ بیٹا، انسانوں اور درندوں میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا انکل، آپ کا تجربہ اس سلسلے میں ناقص ہے، شاہ زور علی نے کہا۔ بڑی گہری بات کہہ گیا تھا، پتہ نہیں جان بوجھ کر یا یوں ہی منہ سے نکل گئی تھی۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ جنگلوں میں شکار کھیلا جائے گا، سیر و سیاحت کی جائے گی، دن اور رات کا کوئی فرق نہیں سمجھا جائے گا اور محتاط رہا جائے گا۔ راؤ غضنفر اور رانا بختیار نے اس سلسلے میں منظوری دے دی تھی۔ رانا بختیار خود بھی شوقین آدمی تھا، اور پھر ایک ہم ذوق مل جائے تو بات ہی کیا۔ نمبردار سے کہہ کر کافی انتظامات کیے گئے تھے، ویسے بھی بستی والے ذمہ دار کی طرف ہی نظر اٹھا سکتے تھے اور اس سے اپنی مشکل کا حل طلب کر سکتے تھے۔ چنانچہ بستی والوں نے بھی پورا تعاون کیا تھا، اور یہ رانا بختیار کا فرض تھا کہ اپنی بستی کے لوگوں کو درندوں کی مصیبت سے نجات دلائے۔ چنانچہ رانا بختیار نے معقول بندوبست کیا تھا۔ 4 اسٹین گنیں حاصل کی گئی تھیں اور ان پر تربیت یافتہ لوگوں کو متعین کر دیا گیا تھا۔ رانا کے تمام بیٹوں کو آتشی ہتھیاروں کا استعمال آتا تھا، چنانچہ انہیں ہتھیار دے دیے گئے تھے۔ ایک شاندار رائفل جب شاہ زور علی کو پیش کی گئی تو اس نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا، میرے پاس 2 رائفلیں ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، 2 رائفلیں۔ ہاں، لیکن وہ نظر نہیں آتی۔ آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مگر پیارے بھائی، وہ ہیں کہاں؟ یہ دیکھیے، یہ 2 رائفلیں موجود ہیں۔ شاہ زور علی نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور وہ سب مسکرانے لگے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ زور علی نے جیپ اٹھا کر اپنی شاہ زوری کا مظاہرہ کر دیا تھا۔ بہرحال جیپیں تیار ہو گئیں، انہیں کیل کانٹے سے لیس کر دیا گیا اور پھر جنگلوں کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ نمبردار کو بھی ساتھ رکھا گیا تھا تاکہ وہ صورتحال کی نشاندہی کر سکے۔ ایسے تمام انتظامات کر لیے گئے تھے جو ایک لمبے سفر کے لیے مناسب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ نکل کھڑے ہوئے۔ قدرتی مناظر باہر سے آنے والوں کے لیے اتنے خوبصورت تھے کہ وہ سب ان کی تعریف کرتے کرتے پاگل ہوئے جا رہے تھے، اور یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے کہ اگر کسی کی چیز کی تعریف کی جائے تو تعریف کرنے والے سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ رانا بختیار خود بھی بے حد خوش ہو رہا تھا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی خوشیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سارا علاقہ ہی رانا بختیار کی ملکیت تھا، اور وہ راؤ غضنفر علی کو بتاتا جا رہا تھا، درختوں سے مجھے پیار ہے۔ حالانکہ ان اطراف کے رہنے والے عموماً اپنے جنگلوں کی کٹائی کراتے رہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی درخت اگر سوکھ کر اپنی عمر کو بیٹھے تو الگ بات ہے۔ مجھے یہ سب اپنی اولاد کی مانند محسوس ہوتے ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے ان میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو وہ مجھے شکایت بھری نگاہوں سے دیکھے گا۔ بہت ہی اچھا جذبہ ہے، راؤ غضنفر نے کہا۔ سفر کا مرحلہ طے ہو گیا، جس جگہ قیام کرنا تھا وہ جگہ آ گئی اور یہاں جیپیں روک دی گئیں۔ چاروں طرف سبزہ زار لہرا رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر پہاڑی سلسلہ تھا جو پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا۔
کیا ان کا مناسب بندوبست کر لیا گیا؟ شکاری حضرات اس طرح رائفلیں لیے اکڑا اکڑا کر پھوڑنے لگے جیسے بس درندوں کا انتظار ہی کر رہے ہوں۔ راؤ غضنفر علی خان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری اس جنت کو زمین کی جنت کہا جا سکتا ہے۔ شکریہ راؤ غضنفر، مجھے بھی اپنے اس علاقے سے بڑی محبت ہے، لیکن تم یقین کرو، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں ایک انوکھی بلا آ گئی ہے، میرا دل مضطرب ہے۔ لال خان کا علاقہ کون سا ہے؟ بس یہ سمجھ لو، یہ پہاڑیاں جو نظر آ رہی ہیں، ان کے دوسری دامن سے لال خان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی کوئی بستی آباد ہے؟ ہاں، لال کڑھی کے نام سے اس کی بستی مشہور ہے۔ کتنی بڑی بستی ہے؟ کافی بڑی ہے، کیونکہ لال خان خود بھی یہیں رہتا ہے۔ ترقی یافتہ ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں، بس ٹھیک ٹھاک ہے۔ ویسے ہمارے اثاثے لال خان سے بہت زیادہ ہیں۔ کیا ہم لال خان کی بستی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بظاہر ہم لوگوں کے درمیان کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ کئی بار لال خان مجھے مختلف جگہوں پر مل چکا ہے، کیا اس بارے میں اس سے کھل کر بات نہیں کی جا سکتی؟ ابھی تک کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا۔ اصل میں ہم لوگ اگر کھل جائیں تو بات بگڑ سکتی ہے، کھلے بغیر کم از کم معاملہ اسی شکل میں چلتا رہتا ہے۔ مطلب اگر اس نے پرانی دشمنی کی بنیاد پر کوئی بد زبانی کی تو ظاہر ہے اس کے بعد میں بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاؤں گا۔ راؤ غضنفر سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کہا، لیکن انسانی زندگیوں کے تحفظ کے لیے اگر اپنے آپ کو کنٹرول رکھا جائے تو کیا حرج ہے؟ کم از کم یہ سلسلہ تو نہ ہو۔ اگر اس نے ایسی کوئی چال چلی ہے تو کیا اسے تسلیم کر لے گا؟ انسانیت کے نام پر اس سے بات کی جا سکتی ہے، راؤ غضنفر بولا، اور رانا بختیار سوچ میں ڈوب گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد راؤ غضنفر نے پھر کہا کہ اس کی وادیوں تک جانے کے لیے ان پہاڑیوں کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، قدرتی درے بنے ہوئے ہیں، ان میں راستہ ہے، تو ادھر جانے میں کوئی خاص دقت نہیں ہوتی۔ نہیں، میں ایک خاص وجہ سے پوچھ رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ یہ کہ اگر اس طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہو رہی ہے تو درندے آتے کہاں سے ہوں گے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان درندوں کو کنٹرول کون کر رہا ہوگا؟ ظاہر ہے وحشی درندے تو کسی کے بس میں نہیں ہوتے، اللہ جانے۔ بات ہی ایسی انوکھی ہے، اور چونکہ مجھے یہاں کر معلوم ہوئی ہے، اس لیے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، رانا بختیار نے کہا، اور راؤ غضنفر خاموش ہو گیا۔ لڑکے لڑکیاں اپنے مشغلوں میں مصروف تھے۔ رات کا کھانا کھایا گیا، سبھی انجوائے کر رہے تھے۔ ایک تفریحی سلسلہ شروع ہوا تھا تو ختم ہونے میں نہیں آتا تھا، اور اس میں خصوصی طور پر شہزور علی کے چٹکلے شامل تھے۔ نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں سناتا رہا تھا، اور جس پر کہکے برساتے رہے تھے۔ ماریا فراق دل لڑکی تھی، حالانکہ ان کہکوں میں شہزور علی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، لیکن وہ برا نہیں مان رہی تھی۔ ادھر شہزور علی بھی غالباً ان لاتعداد لڑکیوں میں بہتر خوش تھا، اور ان کی ذہانت کی روانی کچھ تیز ہی ہو گئی تھی۔ پھر چاند نکل آیا اور چاروں طرف چاندنی پھیل گئی۔ چونکہ درندوں کی واردات کا سلسلہ رات کو ہی شروع ہوتا تھا، اس لیے رانا بختیار نے ذرا سختی سے سب نوجوانوں سے کہا، تم لوگ بس اب اپنی جگہ محدود ہو جاؤ، اور خبردار کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ بہرحال یہ ایک حکم نامہ تھا جو اسے ماننا تھا، چنانچہ سب یکجا ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن شرین نوجوانوں کی آنکھوں میں نیند کہاں؟ پھر رات کے تقریباً 12:30 بجے کا وقت ہوگا کہ سب ہی چونک پڑے۔ درے کی جانب سے کسی گاڑی کے انجن کی آواز ابھری تھی۔ رانا بختیار اور راؤ غضنفر دونوں چونک پڑے۔ یہ ہماری گاڑیوں کی آواز تو نہیں ہے؟ نہیں، کیا ادھر عام گاڑیاں آ جاتی ہیں؟ بالکل نہیں، یہ آواز درے کی جانب سے آ رہی ہے۔ ہاں، کون ہو سکتا ہے؟ غالباً وہ لوگ جو یہاں اس علاقے کو آسیب زدہ بنانے کی فکر میں سرگرداں رہتے ہیں۔ چند لمحات کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس جیپ کو دیکھ لیا گیا جس میں چند افراد سوار تھے، اور جیپ آہستہ آہستہ اسی علاقے کی جانب آ رہی تھی۔ جیپ نے کافی فاصلہ طے کیا اور پھر ان لوگوں سے بہت دور رک گئی۔ چونکہ یہاں کوئی روشنی وغیرہ نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا جو عام لوگوں کو چلتے پھرتے نظر نہ آئے، اس لیے آنے والوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ جیپ سے چند افراد نیچے اترے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی۔ وہ خاموشی سے ایک جگہ کھڑے ہو گئے تھے۔ چاندنی میں ان کی حرکات و سکنات نظر آ رہی تھی۔ ان میں سے 2 نے دوربینیں اٹھائی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے لگائے دور دور تک دیکھ رہے تھے۔ غالباً انہیں کسی خاص چیز کی تلاش تھی۔ پھر اچانک ہی راؤ غضنفر نے ایک جانب اشارہ کیا اور راؤ بختیار ادھر دیکھنے لگا۔ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ دن کی روشنی میں خیمہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ کالے رنگ کا ایک بڑا سا خیمہ لگا ہوا تھا، اس کے آس پاس کوئی چیز متحرک تھی۔ بلیک ٹینٹ، یہ پہلے تو یہاں نہیں تھا، راؤ غضنفر نے کہا، اور کسی کو اسے یہاں نصب کرتے ہوئے دیکھا بھی نہیں گیا۔ یہ اچانک یہاں کہاں سے نمودار ہو گیا؟ لیکن پھر ایک دم اسے وہ دیکھ کر لوگ ششدر رہ گئے۔ سیاہ رنگ کا بڑا سا چیتا جس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی،
بلیک ٹینٹ سے باہر نکلا اور کلانچے بھرتا ہوا آگے دوڑتا چلا گیا تھا۔ راؤ غضنفر اور راؤ نا بختیار منہ حیرت سے کھلے رہ گئے، اور ادھر لڑکے لڑکیوں نے بھی شاید اسے دیکھ لیا تھا اور دم سادھ لیا تھا۔ وہ سرگوشیاں تک نہیں کر رہے تھے، لیکن غضنفر نے چیتے کی کھوپڑی دیکھتے ہوئے کہا، رانا کیا یہ دنیا کا نامہ عجوبہ نہیں ہے؟ رانا بختیار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چیتے کی کھوپڑی کوئی 3 فٹ کے قریب تھی، اسی طرح اس کا بدن طاقتور اور توانا تھا۔ سب سے بڑی چیز اس کی آنکھیں تھیں، جن کی روشنی اس طرح خارج ہو رہی تھی کہ روشنی کی 2 لکیریں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی طرح دور تک چلی جا رہی تھیں۔ چیتے کی رفتار بھی خاصی تھی۔ اسٹین گن بردار سنبھل گئے، لیکن رانا بختیار نے سرگوشی کے انداز میں کہا، نہیں، ابھی کچھ نہ کرو۔ اچانک ہی چیتے کا رخ اس جیپ کی جانب ہو گیا جو درے سے نمودار ہوئی تھی۔ دوربین لگائے کھڑے لوگ افراتفری کے عالم میں بھاگے اور جیپ میں جا گھسے۔ پھر جیپ سے فائرنگ شروع گئی۔ نشانہ اسی سیاہ چیتے کو بنایا جا رہا تھا۔ سیاہ چیتا گولیوں کی زد میں نہیں آ رہا تھا، اور اس کی برق رفتاری ان لوگوں کو چکر دلا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جیپ کے قریب پہنچ کر جیپ پر چھلانگ لگائی اور اس کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ کئی چیخیں ابھری تھیں۔ چیتے نے واپس پلٹنے کے بعد دوبارہ جیپ پر چھلانگیں لگائیں، اور اس بار وہ جیپ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جیپ میں سے لوگ اچھل اچھل کر نیچے بھاگے اور برق رفتاری سے دوڑنے لگے۔ وہ فائرنگ کرنا بھول گئے تھے۔ چند چیخیں ابھری اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ 2 افراد دوڑتے ہوئے اس طرف نکل آئے تھے، لیکن پھر کچھ فاصلے پر رک کر انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ رانا بختیار نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، اور پھر دوسرے لمحے اس نے ایک اسٹین گن اپنے ہاتھ میں سنبھالی اور آگے بڑھنے لگا۔ رانا کیا کر رہے ہو؟ وہ ان انسانوں پر حملہ آور ہو گیا ہے اور مجھے وہ خطرے میں نظر آتے ہیں، رانا بختیار نے کہا۔ اتنی دیر میں چیتے نے دوبارہ نیچے چھلانگ لگائی تھی، اور اب وہ ان لوگوں کی جانب جا رہا تھا جو دوڑ کر وہاں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ رانا بختیار نے نشانہ سیدھا کیا اور اس کے بعد اسٹین گن سے فائرنگ شروع کر دی۔ چیتا ان دونوں تک پہنچتے ہوئے رکا۔ اس نے اپنا رخ بدل لیا تھا، غالباً بہت ہی تربیت یافتہ چیتا تھا، کیونکہ وہ اب بھی گولیوں کے زد سے بچ رہا تھا۔ رانا بختیار نے چیخ کر کہا، ان دونوں آدمیوں کو بچاتے ہوئے اس پر گولیاں برساؤ، اور اسٹین گنوں کی گولیوں کی تڑتڑاہٹ نے ماحول کو بے حد دہشتناک بنا دیا۔ چیتے نے رخ بدلا اور اب وہ بلیک ٹینٹ کی جانب واپس دوڑنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بلیک ٹینٹ کے قریب پہنچ گیا۔ اسٹین گن بردار اب بھی گولیاں برسا رہے تھے۔ حالانکہ چیتا ان کی رینج سے دور ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک اور حیرت ناک واقعہ رونما ہوا۔ جیسے ہی چیتا بلیک ٹینٹ میں گھسا، بلیک ٹینٹ اچانک ہی اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ تیز روشنی میں وہ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہے تھے۔ پورا خیمہ چیتے سمیت غائب ہو گیا تھا، اور ان کے ذہنوں میں شدید سنسنی طاری تھی۔ پھر راؤ غضنفر ہی سنبھلا اور اس نے کہا، ارے ان لوگوں کو تو دیکھو، وہاں نہ جانے کیا ہو گیا ہو، اور وہ سب جیپ کی جانب دوڑ پڑے۔ چیتا اور ٹینٹ اب دونوں ہی غائب ہو چکے تھے، اور ان کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ لوگ ابھی جیپ تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ وہ دونوں آدمی جو جیپ سے اتر بھاگے تھے اٹھ کر جیپ کی جانب دوڑے، اور کچھ دیر کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر یہ لوگ بھی دوڑتے ہوئے جیپ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ جیپ میں کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں ادھیڑ کر پھینک دیا گیا تھا، اور پوری جیپ میں خون ہی خون بھرا ہوا تھا۔ خوفناک چیتے نے انسانی جسموں کو کئی کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک شخص بلند آواز سے رونے لگا تھا۔ قریب پہنچ کر رانا بختیار نے اسے پہچان لیا۔ یہ لال خان تھا، یہ جو کہہ رہا تھا، اوہ میرے اللہ، اوہ میرے اللہ، نیاز خان، نیاز خان اوہ اوہ میرے اللہ، یہ تجربہ ہمیں کتنا مہنگا پڑا۔ اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھک کر رونے لگا۔ نیاز خان کے بارے میں رانا بختیار کو معلوم تھا کہ وہ لال خان کا بڑا بیٹا تھا۔ چھوٹا بیٹا فتح خان بھی ساتھ تھا، اور وہ بھی ان لاشوں کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ رانا بختیار کا دل پگھل گیا۔ وہ لال خان کا بازو پکڑ کر بولا، لال خان، یہ سب کیا ہو گیا؟ آخر یہ سب کیا ہو گیا؟ لال خان نے رانا بختیار کو دیکھا۔ لال خان کا چہرہ غم سے نڈال ہو رہا تھا۔ دشمنی یاد نہ رہی، ہمدردی اور محبت کا ایک ایک بول دل پر اثر انداز ہوا۔ اس نے اپنا سر رانا بختیار کے شانے پر ٹکا دیا۔ میرا بیٹا، میرا بیٹا، آہ، وہ میرے تجربے کا شکار ہو گیا، وہ میرے تجربے کا شکار ہو گیا۔ یہ سب تم نے یہ خطرہ کیوں مول لیا لال خان؟ کیا تمہیں ان واقعات کے بارے میں علم تھا؟ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ کیا کروں میں، کیا کروں؟ رانا غضنفر، ذرا دیکھیے، ان میں زندگی کی کوئی رمق ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، ان میں اب کوئی زندگی ہوگی؟ لال خان نے ننڈال لہجے میں کہا، اور راؤ غضنفر ان لاشوں کو دیکھنے لگا۔ پھر بولا، نہیں، سب مر چکے ہیں۔ 4 لاشیں موجود ہیں یہاں۔ آہ، ان میں 2 میرے اہم ملازم تھے، ایک نیاز خان تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں اور فتح خان باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہ میرے خدا، مجھے اس کی امید نہیں تھی، یہاں تک احساس نہیں تھا مجھے۔ وہ لوگ بمشکل تمام
لال خان اور فتح خان کو اپنی اس قیامگاہ تک لائے جو یہاں بنائی گئی تھی۔ اسٹین گن بردار اب بھی مستعد کھڑے چاروں طرف نگائے جمائے ہوئے تھے، لیکن سب ہی کے ہوش اڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ شہزور علی بھی ساری شہزوری بھول گئے تھے اور پترائے ہوئے کھڑے تھے۔ لال خان کو وہاں بٹھایا گیا، پانی پلایا گیا۔ فتح خان بھی غم سے ننڈال بیٹھا ہوا تھا۔ لال خان کے منہ سے بار بار یہی آوازیں نکل رہی تھی، غلطی میری ہے، غلطی میری ہے، دلیری کا شوق مجھ پر سوار ہوا تھا اور اس کی سزا میرے بیٹے کو بھگتنا پڑی۔ میں کہیں کا نہ رہا، کہیں کا نہ رہا، میرا نیاز خان، میرا نیاز خان۔ لال خان اب یہ بتائیے کہ ان لاشوں کا کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں، کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ان کی تدفین کریں؟ لے جاؤں گا میں انہیں؟ نہیں، ہم انہیں بچائیں گے، آپ ذرا تھوڑا صبر کیجیے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ پھر رانا بختیار نے اپنے بیٹوں کو ہدایت دی اور اس کے بعد سب کے سب مستدعی سے مصروف عمل ہو گئے۔ پکنک اور تفریح کا یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ لڑکے اور لڑکیوں کو تو بھیجا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ رانا بختیار انہیں تنہا ہی اپنے سمر ہاؤس روانہ کر دیتا۔ ویسے بھی سمر ہاؤس کافی فاصلے پر تھا، البتہ اس درے سے گزرنے کے بعد لال خان کی آبادی میں جایا جا سکتا تھا۔ اس وقت چونکہ صورتحال ایسی ہی تھی کہ یہاں رکنا بے حسی کی علامت ہوتا، اس لیے سب کے سب ہی تیار ہو گئے۔ ویسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس حادثے سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اول تو واقعہ ناقابل یقین تھا اور پھر چند افراد کی ہلاکت ہو گئی تھی، اس لیے کسی نے بھی کوئی تعرض نہیں کیا اور تھوڑی دیر کے بعد جیپیں تیار ہو گئیں۔ جس جیپ میں لاشیں پڑی ہوئی تھیں اسے رانا بختیار ہی کے ایک آدمی نے سنبھال لیا۔ فتح خان اور لال خان کو رانا بختیار نے اپنے ساتھ رکھا تھا اور پھر ساری جیپیں آگے پیچھے درے میں داخل ہو گئیں۔ رانا بختیار انسانی ہمدردی سے معمور تھا، وہ سسکتے ہوئے لال خان کو سنبھالے ہوئے تھا اور اسے دلاسے دیے جا رہا تھا۔ درے کا سفر ختم ہو گیا اور وہ لال خان کی بستی میں پہنچ گئے۔ دشمن کے گھر آیا تھا، لیکن یہ سب ڈھلکے سلے ہوئے تھے۔ انسان خود کو بہکاتا ہے، قانون قدرت محبت ہے، صرف محبت، اور جب بھی فطرت انسانی سے مصنوعی غلاف اترتا ہے، محبت اپنی شفافیتوں کے ساتھ نمودار ہو جاتی ہے۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔